بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دکان پر لسی کا آرڈر دینے کے بعد ہم سب دوست آرام سے بیٹھے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک 70-75 سال کی بزرگ خاتون آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بھوک چہرے کی جھریوں میں تیر رہی تھی، آنکھیں اندر ہی اندر دھنسی ہوئی تھیں لیکن جاندار تھیں۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے جیب میں سکے نکالنے کے لیے جو ہاتھ ڈالا تھا اسے واپس کھینچتے ہوئے پوچھا، آپ لسی پئیں گی؟ اس بات سے بزرگ عورت تو کم حیران ہوئی لیکن میرے دوست زیادہ، کیونکہ اگر میں انہیں پیسے دیتا تو صرف 5 یا 10 روپے دیتا، لیکن لسی 120 روپے کی تھی، اس لیے میرے لسی پی کر غریب ہونے اور اس بزرگ عورت کے دھوکے سے امیر ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے تھے۔ بزرگ عورت نے ہچکچاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی اور 6-7 روپے جو انہوں نے بھیک مانگ کر اپنی جولی میں جمع کیے تھے کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھا دیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے ان سے پوچھا، یہ کس لیے؟ بیٹا، میری لسی کے دام میں یہ پیسے ملا کر چکا دینا۔ میں پہلے ہی انہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا، جو کچھ ادھورا رہ گیا اس کی کمی اس چیز نے مکمل کر دی۔ اس بزرگ خاتون کی خودداری دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، میری آواز رند ہو گئی۔ میرے بھرے گلے میں سے اب میں نے دکاندار کو لسی کا گلاس لانے کو کہا۔ وہ اپنے پیسے دے کر پاس ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں موجود دکاندار میرے دوست اور بہت سے دوسرے گاہکوں کی وجہ سے انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے، ایسا نہ ہو کہ غریب بھیکارن عورت کو اپنے پاس بٹھانے پر لوگوں کو یا دکاندار کو اعتراض ہو۔ لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی گلاسوں میں بھری ہوئی لسی ہم سب دوستوں اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں آئی، میں اپنی کرسی سے اٹھ نیچے اس بوڑھی عورت کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ تھا، کیونکہ میں ایسا کرنے کے لیے آزاد تھا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، آس پاس بیٹھے کچھ لوگ اور میرے دوست ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتے رہے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دکان کے مالک نے آگے بڑھ کر بوڑھی عورت کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھے جناب، میری دکان پر بہت سے گاہک آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ دکاندار کے کہنے پر میں اور بوڑھی عورت دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ بوڑھی عورت تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی لیکن میرے ذہن میں بے پناہ اطمینان تھا۔ تو دوستو، ہمیں سے اچھا وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔